نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر شیخ فاروق عبداللہ نارائن پوری حفظہ اللہ صاحب کی تحریر ہے، افادہ عام کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ بعض حضرات رمضان شروع ہوتے ہی بعض مشائخ کے فتاوے نشر کرتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کا روزہ بھی قبول نہیں ہوتا، اور اس سے وہ تاثر دیتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے یا رمضان سے پہلے نہیں پڑھتے تھے وہ روزہ بھی نہ رکھیں۔ قطع نظر اس سے کہ ان کا روزہ قبول ہوتا ہے یا نہیں، لوگوں کو اس طرح کا تاثر دینا غلط ہے۔ اگر روزہ قبول نہ ہوتا ہو تو اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ وہ روزہ بھی نہ رکھیں۔ اگر روزہ نہیں رکھتے تو مزید ایک اور جرم ترک صیام رمضان کے وہ مرتکب ہوں گے۔ انہیں نماز پڑھنے کی بھی تلقین کی جائے اور روزہ رکھنے کی بھی تلقین کی جائے۔ اگر وہ کسی ایک نیک عمل کو انجام دیتے ہیں تو دوسرے کی دعوت دی جائے، نہ یہ کہ دوسرے سے بھی دور رہنے کے لیے کہا جائے۔ واضح رہے کہ اگر کسی گناہ کی وجہ سے کسی کا روزہ یا نماز قبول نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے روزہ نماز سے اب چھٹی مل گئی ہے۔ مثلا حدیث میں آتا ہے من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، صحیح مسلم حدیث نمبر 2230۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا تو اب 40 دن تک نماز ہی نہیں پڑھے گا۔ کاہن یا نجومی کے پاس جا کر اس نے ایک گناہ کیا تھا، اب اگر نماز بھی چھوڑ رہا ہے تو ایک دوسرا گناہ کر رہا ہے، چاہے اس کی نماز قبول ہو یا نہ ہو۔ نماز اس سے معاف نہیں ہے، اسے نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اسی طرح روزے کا معاملہ ہے، چاہے اس کا روزہ قبول ہو یا نہ ہو، روزہ رکھنا ہی ہے۔ اگر روزہ بھی چھوڑے گا تو مزید ایک اور گناہ کے کام میں مبتلا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور نماز، روزے و دیگر شعائر اسلام کی پابندی کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔